اولاد پر سختی کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے کرنل صاحب کے ساتھ ہوا۔ شام کا وقت تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا فون آیا کہ نیاز، میں نے آپ کے موبائل پر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا نمبر میسج کر دیا ہے، اور مزید کہا کہ آپ نے کل دوپہر ڈاکٹر صاحب کی کلینک کے نمبر پر رابطہ کر کے ان سے ملنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے سختی سے تاکید کی کہ ڈاکٹر صاحب سے موبائل فون پر رابطہ نہیں کرنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے اتنی احتیاط میرے سمجھ سے بالا تر تھی۔ دوسرے دن میں نے کلینک کے نمبر پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے دوپہر میں ان کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے نمائندہ گیٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ڈرے ہوئے اور خوف زدہ لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 3 سال پہلے ان کو اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دے کر کچھ ڈرائیوروں کے انٹرویو کرا کے ایک ڈرائیور رکھ لیا۔ ڈرائیور بنگلے میں سرونٹ کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ ڈرائیور غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ ان کے گھر میں ڈان اخبار آتا ہے، اور کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اخبار پہلے کوئی پڑھنے کے بعد اندر گھر میں بیچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید چیک کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک اردو اخبار منگانا شروع کر دیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اردو اخبار ویسا کہ ویسا گھر میں جاتا اور کوئی انگریزی اخبار پورا پڑھ لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک دن ڈرائیور کی غیر موجودگی میں نے ڈرائیور کا کمرہ چیک کیا تو وہاں کچھ انگریزی کتابیں پڑھی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ اتنا پریشان اور خوف زدہ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیوی غیر ملکی انگریز خاتون ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شرماتے ہوئے کہا، کھوسہ صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گھر میں صرف 3 آدمیوں کی عزت ہے، ایک میری بیوی، دوسرا ڈرائیور اور تیسرا میری بیوی کا کتا۔ اور مزید بتایا کہ گھر میں ان 3 چیزوں کی کیئر کی جاتی ہے، باقی میری گھر میں میرا کوئی حق نہیں سنتا اور نہ ہی میرا کوئی خیال رکھتا ہے، بس گھر میں بیوی اور ڈرائیور کی حکمرانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ اس نے ڈرائیور کی شکایت کی ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب گھر میں بہت مشکل میں تھے اور یہ پولیس کیس نہیں تھا، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے ایڈیشنل آئی جی سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس لیے میں دوسرے دن گھر سے نکلتے ہی سی پی او میں ایڈیشنل آئی جی صاحب سے ملنے چلا گیا اور ان کو ساری حقیقت بتا کر کہا کہ ڈاکٹر کے گھریلو حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں، اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف اور بزدل آدمی ہیں، اور تیسرا یہ کہ پولیس کیس نہیں ہے، مگر ڈرائیور کا انگریزی اخبار اور انگریزی کتابیں پڑھنا حیرت انگیز ہے اور ڈرائیور کو چیک کرنا لازمی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ ڈرائیور کے پک اپ کروا کے انٹروگیٹ کروا لیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کی وجہ سے ڈرائیور کو پک اپ کروانے میں کوئی مدد کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ڈرائیور کو غیر روایتی طور پر پک اپ کرنا ہوگا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو کہا کہ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے ڈرائیور کی تصویر اور کار کی کوائف کے ساتھ کار کی تصویر ارینج کروا دے۔ 2-3 دن بعد ڈاکٹر صاحب ڈرائیور اور کار کی تصویر دینے میرے دفتر آ گیا۔ میں نے انسپیکٹر سجاد علی کو بلا کر تصویریں ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈرائیور کو پک اپ کرنا ہے۔ جب یہ اکیلا گھر سے نکلے اور ڈاکٹر صاحب کو کہے، آپ میرے افسر کو اپنا گھر دکھا دیں، باقی ڈرائیور کو ہم پک کر لیں گے۔ انسپیکٹر سجاد علی نے 2 ہفتے کی نگرانی کے بعد ڈرائیور کو پک کر لیا اور ڈاکٹر کی کار طارق روڈ پر پارک کر کے ایس ایچ او فیروز آباد کو اطلاع کر دی۔ میں نے ایس ایچ او فیروز آباد کو دفتر بلوا کر بتایا کہ ڈرائیور ہمارے پاس ہے، کار آپ اپنے تھانے لے جائیں، اور ایس ایچ او کے سامنے اسپیڈ فاسٹ کو بھی فون کر کے اعتماد میں لے لیا۔ میری پوسٹنگ سی آئی اے میں تھی، تھانہ کا ایس ایچ او ضلعی ایس ایس پی کے کمانڈ میں ہوتا ہے، اس لیے ضلعی ایس ایس پی سے بات کرنا ضروری تھا۔ یہ احتیاطی تدابیر اسلحے کی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر کی انگریز بیوی ڈرائیور کی گمشدگی پر شور کرنا تھا۔
میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بھی بتا دیا کہ ڈرائیور پک کر لیا گیا ہے۔ انسپیکٹر سجاد علی نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ شروع کی، مگر وہ شرافت کی زبان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اپنی شناخت چھپا رہا تھا۔ اسی طرح ڈرائیور چترول کھاتا رہا اور روز اپنا نام اور پنجاب کا کوئی غلط ایڈریس بتاتا رہا، اور انسپیکٹر سجاد والے بتائے ہوئے ایڈریس پر تھانے کو پنجاب فون کر کے تصدیق کرتے اور ایڈریس غلط ثابت ہونے پر ڈرائیور کو دوبارہ چترول کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوسری طرف ڈاکٹر کی بیوی آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کو تنگ کیا ہوا تھا کہ ڈرائیور کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب روزانہ 3-4 مرتبہ فون کر کے پوچھتے کہ نیاز کیا ہوا، مگر ڈرائیور 25 سال کا جوان لڑکا تھا، وہ کسی طرح بک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ایک ہفتہ تک پولیس کی مار کھانے کے بعد ڈرائیور لڑکا راستے پر آ گیا، اور اس دن تقریباً دوپہر 3 بجے میں جب دفتر پہنچا تو انسپیکٹر سجاد علی میرے پاس آیا اور بتایا کہ سارا ڈرائیور لڑکا اب سچ بولنے لگا ہے، آپ ذرا اس کو خود سن لیں۔ لڑکے نے بتایا کہ وہ ایک بریگیڈیئر کو بیٹا ہے اور آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا اور پی ایم اے کول میں زیر تربیت تھا۔ کاکول میں دوران تربیت اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ کاکول کے کمانڈر نے میرے والد کو شکایتی خط لکھا کہ آپ کا بیٹا تربیت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ میرے والد اس وقت کرنل تھے، وہ بہت غصہ ہوئے اور مجھے سختی سے کہا، اگر کاکول اکیڈمی میں تم فیل ہو گئے تو تم میرے بیٹے نہیں اور واپس گھر نہ آنا۔ لڑکا اکیڈمی کے امتحان میں فیل ہو گیا اور سامان کے ساتھ اسے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن چھوڑا گیا۔ لڑکے نے سامان ریلوے اسٹیشن پر چھوڑا اور بجائے گھر جانے کی کراچی جانے والی ایک ٹرین میں سوار ہوا۔ ایک انجان اسٹیشن پر اترتے کے بعد سندھ کے کسی گاؤں میں داخل ہوا اور ایک دیہاتی کی یہاں نوکری کرنے لگا۔ وہ دیہاتی کی بکریاں چراتا اور دیہاتی اسے مہینے کے 5,000 روپے دیتا، ساتھ 2 وقت کا کھانا بھی دیتا۔ دیہاتی حیران ہو کر اس کے ریوڑ میں روزانہ ایک بکری کا اضافہ ہو رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی اور ریوڑ کی بکریاں اس ریوڑ میں شامل ہو رہی تھی۔ جب مالکان اپنے بکریوں کی شناخت کر کے واپس لے گئے تو دیہاتی پر بکریاں چوری کا الزام عائد کیا۔ دیہاتی نے کرنل کے بیٹے کا آدھی تنخواہ دے کر فارغ کیا تو وہ کراچی روانہ ہوا۔ کراچی میں کچھ سال تک ادھر ادھر نوکری کرتا رہا۔ پچھلے 3 سالوں سے ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ کتنے سالوں سے گھر نہیں گئے۔ لڑکے نے بتایا کہ پچھلے 8 سالوں سے گھر نہیں گیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھر والوں سے اور اپنے کسی جاننے والے سے رابطہ میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب آج کل کہاں ہیں؟ لڑکے نے بتایا کہ وہ کرنل سے بریگیڈیئر پروموٹ ہو گئے ہیں اور آج کل ملتان میں ہیں۔ میں نے اپنے آپریٹر کو کہا کہ کراچی میلیر کینٹ سے ملتان کینٹ کا نمبر لے کر میری فلان صاحب سے بات کروا دیں۔ کچھ ہی دیر میں آپریٹر نے بتایا کہ بریگیڈیئر صاحب دفتر سے گھر چلے گئے ہیں اور گھر کے نمبر پر ان کا نوکر لائن پر ہے، اور دوسری طرف فون پر ایک بچہ بول رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میری بریگیڈیئر صاحب سے بات کرا دیں۔ بچے نے بتایا کہ آج رات شب برات ہے اور صاحب ساری رات جاگتے ہیں، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے بچے سے کہا کہ میری بیگم صاحبہ سے بات کروا دیں۔ بچہ مجھے فون ہولڈ کروا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے فون پر مجھے السلام علیکم۔ میں نے السلام کا جواب دے کر اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں CIA کراچی سے بول رہا ہوں۔ لڑکے کا نام لے کر پوچھا کہ کیا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ لڑکے کا نام سنتے ہی خاتون دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئی، اور اتنی دیر میں ایک مرد نے خاتون سے فون لے کر رامدار اور غصے سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم نے ایک لڑکا پکڑا ہے اور وہ آپ کا نام لے رہا ہے کہ آپ کا بیٹا۔ دوسری طرف فون پر بریگیڈیئر صاحب نے روتے ہوئے بمشکل کہا، میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے فون پر کچھ توقعات کیے اور بریگیڈیئر صاحب کے نارمل ہوتے ہی ان کو بتایا کہ لڑکا ہماری تحویل میں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا اگر ممکن ہو تو لڑکے کی مجھ سے بات کرا لیں۔ لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا، میں نے فون اس کو دیا۔ فون پر ہیلو کرتے ہی لڑکا بچوں کی طرح رونے لگا اور فون مجھے واپس دے دیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا کہ ملتان سے تو ابھی شاید کراچی کی فلائٹ نہ ملے، ہم ابھی اسلام آباد یا لاہور کے لیے نکلتے ہیں، کل صبح پہلی فلائٹ میں ہم کراچی آ جائیں گے۔ میں نے ان کو اپنا دفتر کا پتہ سمجھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بریگیڈیئر صاحب کی بیگم صاحبہ کا دوبارہ فون آیا اور روتے ہوئے تسلی اور یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ واقعی ان کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اور مجھے التجا امیز لہجے میں کہا کہ بھائی آپ میری بچے کا خیال رکھنا، وہ آپ کی تحویل سے کہیں چلا نہ جائے۔ میں نے انسپیکٹر سجاد کو بلا کر کہا لاکب سے بلیڈ اور شیشے کے برتن وغیرہ ہٹا دے اور مزید آدمی لڑکے کی نگرانی کے لیے لگا دے، اور اسے حکم دیا کہ لڑکے کے لیے نئے کپڑے اور شیر وغیرہ کرا دے کیونکہ پولیس تحویل میں لڑکی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ خاتون تقریباً ہر گھنٹے بعد فون کر کے تسلی کرتی کہ لڑکا کہیں چلا تو نہیں گیا۔ رات کو 9 بجے کے بعد اس کا فون آنا بند ہو گیا۔ شاید بریگیڈیئر صاحب نے منع کر دیا ہوگا کہ میں برا نہ مان جاؤں۔ دوسرے دن صبح میٹنگ کے سلسلے میں CPO چلا گیا اور 2 بجے دوپہر دفتر پہنچا۔
تو میرے اردولی پرویز کیانی نے جیب کا دروازہ کھولتے ہی بتایا کہ سر آپ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک فوج کے افسر اور ان کی بیگم صاحبہ صبح سے آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ میں جیسے دفتر میں داخل ہوا، بریگیڈیئر صاحب اور ان کے بیگم کھڑے ہو گئے اور میں نے پہلے خاتون کو سلام کیا اور بریگیڈیئر صاحب سے جیسے ہاتھ ملایا تو وہ باوجود کوشش کے اپنے آنسو نہ روک سکے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی لڑکی سے ملاقات ہو گئی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ کے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے خاتون کو مخاطب ہو کر کہا کہ بہن، آپ مجھے فون کر کے اطلاع کرتی کہ آپ میرے دفتر آ گئے ہیں۔ خاتون اپنے آنسو پوچھنے لگی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اردالی پرویز کیانی کو کہا کہ انسپکٹر سجاد علی کو کہے کہ وہ لڑکی کو لے آئے۔ خاتون نے پوچھا کہ بھائی میرا بیٹا آپ ہی کے پاس ہے نا؟ میں نے جواب دیا بس 2 منٹ میں وہ آ رہا ہے۔ دونوں ماں باپ کی نظریں دفتر کے دروازے پر تھیں۔ اتنے میں کمرے میں سجاد علی داخل ہوا، اس کے پیچھے لڑکا داخل ہوا۔ لڑکے کے اندر داخل ہوتے ہی خاتون اور بریگیڈیئر صاحب دھاڑیں مارتے ہوئے لڑکے سے چمٹ گئے۔ اسی اسرا میں دفتر سے باہر نکل گیا اور سجاد علی بھی میرے پیچھے آ گیا، اس لیے کہ ماں کو اپنے باپ کو اپنے غبار نکالنے کے لیے ٹائم مل سکے۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں خاموشی ہوئی تو میں اندر چلا گیا۔ لڑکے کے والد اور والدہ کی آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ گزشتہ 8 سالوں میں ہم نے اس سے سکھ کا سانس نہیں لیا، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، بس اللہ پاک کو ہمارے حال پر رحم آ گیا اور کل آپ کا فون آ گیا اور میں اسی وقت ایڈیشنل آئی جی صاحب کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں لڑکے بریگیڈیئر صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ نیاز ذرا رک جاؤ، ڈاکٹر کی بیوی ہمارا خون پی گئی ہے، میں اس کو اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ لڑکے کو ماں باپ کے حوالی کا پروسیس اس کے سامنے کر لیں۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب کی بیوی بھی میرے دفتر آ گئی۔ جب اس کی صورتحال کو پتہ چلا تو وہ 2 لاکھ کا لڑکے کی طرف سے قرضہ نکال کر بیٹھ گئی۔ بریگیڈیئر صاحب نے ادائیگی کے لیے تیار ہو گیا۔ خاتون نے یوٹرین لیا اور کہنے لگی میں پیسے نہیں لوں گی، لڑکا نوکری کر کے قرضہ اتارے۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کہا آپ فون کر کے واپسی کا ٹکٹ کرا لیں، ڈاکٹر کی بیوی کو کون سنتا ہے، اگر اس نے قرضہ وصول کرنا تو سول کورٹ میں کیس کر لے۔ بریگیڈیئر صاحب کی بیوی نے جاتے ہوئے آنسو پہنچتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا کہ بھائی آپ نے میرے بیٹے کی شادی میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔